إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. تعریف و توصیف، حمد و ستائش، بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. الحمدللہ قریب ہی وہ مہینہ شروع ہونے والا ہے جسے ذی الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے. وہ مہینہ کہ جس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کو اللہ رب العالمین نے بڑی عظمت والے 10 دن بتایا ہے. وہ مہینہ کہ جس مہینے کے اندر اگر کسی انسان کے پاس طاقت ہو، انتظامات ہو، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف سفر کرتا ہے، مکہ جاتا ہے. وہ مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، وہ مہینہ شروع ہونے والا ہے کہ جس مہینے کے اندر ایک توحید پرست انسان اللہ رب العالمین کو ماننے والا لبیک لبیک کا اعلان کرتے ہوئے اللہ کے حضور میں جاتا ہے اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تو ایک ہے اور تو ہی عبادت کے لائق ہے. وہ مہینہ کہ جس مہینے کی 10 تاریخ کو جو لوگ حج پر نہیں جاتے ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد کرتے ہوئے عید الاضحیٰ کے دن قربانی پیش کرتے ہیں. وہاں ہے تب بھی قربانی پیش کرتا ہے، وہاں نہیں ہے چاہے جہاں پر رہے دنیا کے اندر وہ قربانی پیش کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور سنت کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ زندگی کہ جس زندگی کو اللہ رب العالمین نے اہمیت اتنی زیادہ دی کہ قرآن کے اندر 73 مرتبہ 25 سورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا. کہیں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا، کہیں شارٹ میں بتایا، الگ الگ جگہ الگ الگ طریقے سے، پر ان کا واقعہ رب العالمین پورے قرآن کے اندر 73 مرتبہ ان کا ذکر 25 سورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر کے امت محمدیہ کو یہ بتایا کہ اس زندگی کو تم بار بار یاد کرنا، اس زندگی کو بار بار پڑھنا، بار بار سننا، بار بار سنانا، کیونکہ یہ زندگی تمہیں راہ دکھانے والی ہے، یہ زندگی تمہیں راستہ بتانے والی ہے. اس زندگی کو اگر تم نے اپنے سامنے رکھا تو یہ زندگی تمہیں کیسی زندگی جینا ہے وہ سکھانے اور طریقہ بتانے والی بن جائے گی. غرض یہ کہ اللہ رب العالمین جب اس زندگی کو قرآن میں بار بار ذکر کرتا ہے تو ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ کم سے کم اس مہینے کے آنے کے پہلے اور اس مہینے کے اندر خود بھی یاد کرے، اپنے گھر والوں کو بھی یہ زندگی یاد کرائے. حضرت ابراہیم کا تذکرہ، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کا تذکرہ کہ جن لوگوں کی تکلیف میں کیے گئے عمل کو اللہ تعالیٰ نے حج بنا دی، کہ تکلیف کے اندر ان لوگوں نے جن چیزوں پر عمل کیا رب العالمین نے اسے حج بنا دیا. کہ اگر آج کسی کو حج کرنا ہے ان کی سنت اور سیرت کو یاد کرنا ہوگا. جو عمل حضرت ابراہیم نے ان کی بیوی ہاجرہ نے کیا وہ عمل کرنا ہوگا، اگر نہ کرے تو انسان کا حج مکمل نہ ہوگا. اس زندگی کو یاد کرنا،
ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ رب العالمین قرآن میں جب ان کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو یاد کرتا ہے، تو وہ زندگی کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب آیت نمبر 21، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اے لوگوں تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میں نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے، وہ جو سب کے آئیڈیل، وہ جو سب کے لیے نمونہ، وہ جو سب کے لیے راہ دکھانے والے، خود ان کو رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وحی کر کے یہ بتایا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی زندگی بنائیے، آپ اس زندگی کو فالو کیجئے، آپ اس زندگی کی طرح اپنی زندگی بنائیے، مطلب کہ جو ہمارے آئیڈیل ہے ان کو کہا گیا کہ آپ حضرت ابراہیم کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اس کا مطلب حضرت ابراہیم کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خاصیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی اہمیت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو یاد کرانے کے لیے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے جیسی زندگی بنائیے، اور کیوں نہ ہو کہ وہ اکیلے انسان، وہ اکیلے نبی، کہ آپ کے بعد آپ کے پہلے جتنے بھی نبی آئے رب العالمین نے کسی کے بارے میں اتنا بڑا جملہ نہ کہا۔ یہ میں فضیلت دینا مقصد نہیں ہے، کیونکہ فضیلت کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی نبی نہیں۔ افضلیت کی اگر بات کی جائے، پر رب العالمین نے جو جملہ حضرت ابراہیم کے لیے استعمال کیا وہ بڑا اعلیٰ ہے کہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر تھے، اکیلے تھے پر ایک امت کے برابر تھے، وہ حنیف تھے، وہ قانت تھے، وہ رب پر بھروسہ کرنے والے، رب کے آگے جھکنے والے تھے۔ کہ رب نے ان کی زندگی کو کتنا اعلیٰ بتایا، ان کی زندگی کو رب العالمین نے کتنا پسند فرمایا کہ رب العالمین نے اکیلی زندگی کو کہا کہ اکیلے انسان ایک امت کے برابر ہیں، اور کیوں نہ ہو، یقیناً ان کی زندگی کے اندر ہم جیسوں کے لیے سیکھنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کو یاد کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قصہ سنانا گھر کے اندر اور سو جانا، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی کو سامنے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نمونہ دے دیا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک پین بنانا ہے، آپ کو کوئی بھی آرٹ اینڈ کرافٹ کا اگر کوئی چیز بنانا ہے، ایک نمونہ آپ کو دے دیا گیا، اب سیم ویسا آپ کو دوسرا بنانا ہے، سیم تیسرا بنانا ہے، سیم چوتھا بنانا ہے۔ رب العالمین یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو آئیڈیا کے طور پر رکھنا اور ان جیسی زندگی کنٹینیو بناتے چلے جانا، جتنے ان جیسی زندگی بنائیں گے اتنے کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے بچے، آنکھ کھولی، ذرا سی شعور کی عمر کو آئے کہ انہیں یہ سمجھ میں آئے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا برا کیا ہوتا ہے۔ اس عمر میں کیا دیکھا کہ خود گھر کے اندر ابا آزر بت کے بنانے والے، گھر میں بت بنانا، گھر میں بت کی فیکٹری ہے کہ گھر کے اندر بت بنائے جاتے، اور جب ابا بت کو بنا لیتے تو خود ابا ان سے ڈرنے لگ جاتے، ساری قوم ان کے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرتی کہ گھر کے اندر شرک کا کاروبار، گھر کے اندر شرک کی مورتیں بنائی جا رہی ہے، عبادت کرنے کے لیے کفار بنایا جا رہا ہے کہ ان مورتیوں کی عبادت کرنا ہے، ان مجسموں کی عبادت کرنا ہے، یہ جو چیزیں ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اس سے ہمیں خود ڈرنا ہے۔ ابا بتوں کا بنانے والا، ابا بت کا بنانے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی دعوت کی شروعات اپنے گھر اور اپنے ابا سے کی۔ اس سے پتا چلتا ہے، یہ میں ایسا نہیں کہ پہلی بار آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ان چیزوں کو ریوائز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذہنوں کے اندر تازہ رہے یہ واقعہ کہ حضرت ابراہیم نے یہ بتایا کہ جب انگلی کسی پر اٹھاتے ہو تو تین تمہاری طرف آتی ہے، ایک اس کی طرف جاتی ہے۔ پہلے اپنے گھر کی اصلاح کرو۔ ہمارے یہاں خود کا باپ چاہے حرام کاروبار کرتا رہے، خود کے بھائی چاہے کچھ کرتے رہے، خود کے گھر کی عورتیں بے پردہ رہے، ہمیں کیڑے نظر آتے ہیں دوسروں کے اندر، اعتراض نظر آتا ہے دوسروں کے اندر، یہ ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، پر گھر کے اندر کبھی دعوت و تبلیغ کے لیے زبان نہیں کھلتی، ان کو سمجھانے کے لیے زبان نہیں کھلتی، گھر میں حرام ہوتا رہے پر اولاد کی زبان نہیں کھلتی، دوسروں پر اعتراض کرنا سب کے لیے آسان۔ حضرت ابراہیم نے یہ سکھایا کہ شروعات اپنے گھر سے کرنا۔ سب سے پہلے اپنے ابا کو کہا، رب نے سورہ مریم کے اندر کہا، رب نے سورہ ابراہیم کے اندر کہا، سورہ شعراء کے اندر کہا، بقرہ کے اندر، ہود کے اندر، کئی سورتوں کے اندر رب العالمین نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي كِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ کہ تم ابراہیم کی کتاب کو پڑھو،
ذرا ابراہیم کے واقعے کو پڑھو، وہ سچے نبی تھے. کیسے سچے نبی تھے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور ابا سے کہا کہ یا ابتی. اچھا ایسا ہے کہ آپ توحید پر آ گئے، اب آپ کا بھائی، آپ کا بڑا بھائی، آپ کے والد، آپ کی والدہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب جاتے ہی بول دو تم سب جہنم میں جاؤ گے، تم سب غلط ہو، تمہاری کوئی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا، سب جہنمی. یہ نہیں، طریقہ بھی بتایا کہ انہوں نے کیا کہا تھا. ابا بت بنا رہا ہے، گھر میں بت کی فیکٹری ہے، پر یہ نہیں بولا اے ابا کافر، اے کافر ابا یہ کیا کر رہا ہے، جہنم میں جائے گا تو نہیں. یہ کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان. محبت کا اسلوب، اخلاق کا اسلوب، یہ میرے نبی کا طریقہ، یہ آپ کے نبی کا طریقہ، یہ ہم سب کے نبی کا طریقہ. خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی کہ آپ اخلاق کے پیکر تھے، اب اخلاق کے نمونے تھے کہ آپ نے حضرت ابراہیم نے جب دعوت دی تو اخلاق کے ساتھ، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو اخلاق کے ساتھ. یاد رکھیے آپ کی دعوت کتنی اچھی کیوں نہ ہو، اگر اخلاق نہیں ہوگا تو کوئی اسے قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے سید المرسلین، اگر آپ کی زبان میں ذرا سی بھی سختی ہوتی تو یہ جو اتنے سارے صحابہ نظر آ رہے ہیں نا، ایک بھی آپ کے آس پاس نہیں رکتے. یہ آپ کی نرمی ہے، یہ آپ کا اخلاق ہے، یہ آپ کے بولنے کا انداز ہے. بات صحیح ہوتی ہے پر اگر کڑک انداز میں بولا جائے کوئی قبول نہیں کرتا، اور بات اچھی ہو اگر نرم انداز میں بولی جائے سامنے والا اسے قبول کرتا ہے. آپ کا کام ہے پہنچانا، آپ کا کام ہے بتانا. تو شروعات اپنے گھر سے حضرت ابراہیم نے کی، تو ہمیں بھی شروعات کہاں سے کرنا چاہیے؟ اپنے گھر سے شروعات ہونا چاہیے. پہلے میں اپنی بیٹی کو باپردہ کروں گا، اپنی بہن کو باپردہ کروں گا، اپنے گھر سے حرام کاریوں کو بند کرواؤں گا، اپنے کاروبار سے حرام کو نکالوں گا، اس کے بعد دعوت تبلیغ کا انشاءاللہ بڑھ کر سماج کے اندر کام کروں گا. حضرت ابراہیم نے یہی کیا. سب سے پہلے ابا سے کہا اے میرے ابا جان، آپ کیوں عبادت کرتے ہو ایسے معبودوں کی جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو فائدہ نہیں دے سکتے، جو نقصان نہیں دے سکتے. ابا ایسا مت کرو، ابا یہ عبادت مت کرو. اور لاجیکلی سمجھایا. دیکھیے کیا ہوتا ہے، اگر آپ کے والد صاحب بزرگ ہیں، آپ ڈائریکٹ سمجھانے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے سمجھ میں نہیں آئے، تو سمجھانے کے لیے لاجک بھی یوز کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم نے یہ بتایا کہ ابا چلو ٹھیک ہے عبادت کر رہے ہو، اچھی بات ہے، سنتے کیا یہ؟ ہاں سن تو نہیں سکتے. اچھا دیکھتے کیا یہ؟ ہاں دیکھ بھی نہیں سکتے. فائدہ دے سکتے کیا یہ؟ نہیں دے سکتے. نقصان دے سکتے کیا؟ لاجیکلی ان کو سمجھایا کہ انسان سامنے جس کو آپ دعوت دے رہے ہو اس کے ذہن کو دیکھ کر دعوت دینا چاہیے. کہ اگر ایک انجینئر ایک ڈاکٹر ہے، اس کے فیلڈ میں جا کر اس انداز میں سمجھاؤ، اسے بچے کی طرح مت سمجھاؤ جسے آپ نرسری کے بچوں کو سمجھاتے ہو. ہر انسان کے ساتھ آپ کی دعوت کا الگ اسلوب ہونا چاہیے. تو ابا کو یہ نہیں کہا ڈائریکٹ ارے یہ معبود سارے بیکار ہے، توڑو پھینکو ہٹاؤ اس کو. نہیں ابا، یہ جو آپ معبودوں کی عبادت کرتے ہیں نا، سن سکتے کیا؟ دیکھ سکتے ہیں کیا؟ فائدہ دے سکتے ہیں کیا؟ نقصان دے سکتے ہیں کیا؟ یعنی ابا کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ابا کے پاس کوئی جواب نہ رہا. اب مانے نہ مانے ہمارا کام صرف پہنچانا. کئی بار ہم لوگ حاوی ہو جاتے ہیں سوار پہ، اب بھی تیری نماز صحیح کر کے چھوڑوں گا، اب بھی تیرا سارا عمل یہی صحیح کر کے چھوڑوں گا. یہ اسلام کا طریقہ نہیں. ابا کو کہا کہ کرو، یہ دیکھو، یہ توحید ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ رسالت ہے، یہ بات ہے، یہ اللہ کا فرمان، یہ صحیح حکم ہے. جب ابا نے کہا کہ بھائی دیکھ میں تیری بات ماننے والا نہیں، لاڑجو منک وحجرنی ملیا، میں تیری بات ماننے والا نہیں، مجھے قبول نہیں کرنی تیری بات، نکل جا گھر سے، نہیں تو پتھر سے مار کر ختم کر دوں گا. اپنی حجت پوری کرو اور آگے بڑھ جاؤ. روز جھگڑا مت کرو، روز لڑائی مت کرو کہ آپ گھر کے اندر گھماسان شروع کر دو، جنگ شروع کر دو. آج بولا، کل بولا، صبح بولا، شام بولا، اس سے سامنے والے کے دل میں نفرت آ جائے گی. دھیرے سے محبت سے اخلاق سے پہنچاؤ. اب مانے نہ مانے، اللہ تعالیٰ نے تو اللہ کے نبی کو کہا کہ لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو کسی کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ اسے منوا کر ہی چھوڑو گے. آپ کا کام پہنچانا ہے. اگر مانے نہ مانے وہ بندے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے. ابا نے بول دیا نہیں مانوں گا. حضرت ابراہیم نکل گئے قوم والوں کے ساتھ. اب قوم والوں کو کہہ رہے ہیں اے قوم والوں، کیوں عبادت کرتے ہو اسے معبودوں کی جو نہیں سن سکتے، دیکھ نہیں سکتے، جان نہیں سکتے، کچھ ان کے پاس فائدہ نہیں ہے. اب ہمارے یہاں ہوتا ہے نا جو نارمل لوگ جواب دیتے ہیں، یہ جواب آج سے نہیں چلا آ رہا، یہ جواب حضرت ابراہیم کے دور سے چلے آ رہا ہے کہ جب دلیل نہیں ہو تو ایک جواب دے دو، ہمارے ابا کرتے.
انا وجدنا آباءنا لہا عابدین، دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کچھ بھی، پر کرتے کیوں ہیں؟ ہمارے ابا کرتے تھے، ہمارے دادا کرتے تھے، ہمارے پردادا کرتے تھے، ہمارے خاندان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ دلیل آج گھبراؤ مت اس دلیل سے، یہ دلیل اس دور سے کفار دیتے چلے آ رہے ہیں کہ جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا وہ یہی کہتے ہیں ابا کرتے تھے، دادا کرتے تھے۔ تب حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ تمہارے ابا دادا تو ہو سکتا ہے جہنمی ہو گئے ہوں گے، کفر کے راستے پر ہوں گے۔ اسلام نے وہ راستہ بتایا ہے جس پر دلیل موجود ہونا چاہیے۔ ابا دادا صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوتے، صحیح وہ عمل ہوتا ہے جس پر حکم اللہ کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ یہ دعوت کا اسلوب ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم نے ہمیں سکھایا۔ اب حضرت ابراہیم نے صرف ڈائریکٹ دعوت دے کر نہیں چھوڑا، انہیں دعوت دینے کے بعد کچھ دلیلیں بھی دے رہے ہیں۔ کہا تمہارا رب کون سا ہے؟ کہا یہ سب معبود ہمارے رب ہے، یہ دینے والے، سننے والے، یہ سب فائدہ دینے والے۔ کہا میرا معبود اس سے الگ ہے۔ کہا کون سا ہے تیرا معبود؟ کہا الذی خلقنی فہو یہدین، میرا معبود ان سے الگ ہے، یہ سب معبود نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ میرا معبود وہ ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اس نے تمہیں پیدا نہیں کیا نا، تم اس بت کو بناتے ہو، اور میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد مجھے راستہ بھی دکھایا ہے، صحیح کیا غلط کیا، حق کیا باطل کیا۔ میرا رب وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین۔ اس کے بعد آگے نیکسٹ اسٹیپ دیکھیے کہ رب کون ہو سکتا ہے۔ قوم والوں کو دعوت دینے کا انداز دیکھیے، دلیل کے ساتھ آپ بات کرتے تھے کہ عبادت کے لائق کون ہے، کون ہے جس کے آگے جھکا جائے، کون ہے جس سے مانگا جائے؟ سب سے پہلے وہ جو پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ آج جتنوں کو تم نے معبود بنایا ہے یہ پہلے نہیں تھے تب بھی دنیا چلتی تھی، آئے تب بھی دنیا چلتی ہے، اور چلے گئے تب بھی دنیا چلتی ہے۔ وہ خود پیدا ہوئے محتاج تھے، وہ انہیں بھوک لگتی تھی محتاج تھے، انہیں پیاس لگتی تھی محتاج تھے۔ مطلب یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ معبود وہ کہ جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، جو راستہ دکھانے والا ہوتا ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین۔ اس کے آگے بتایا والذی یطعمنی ویسقین، میرا رب جانتے کون ہے؟ میں بھوکا ہوتا ہوں نا تو میرے کھانے کا انتظام وہی کرتا ہے، آسمان سے بارش وہی برساتا ہے۔ ساری دنیا جمع ہو کر بارش لانا چاہے ایک قطرہ نہیں برسا سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ میرا رب تو وہ ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، میرا رب تو وہ ہے جو مجھے پانی پلاتا ہے، میرا رب وہ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں نا، جب میں بیماری کے عالم میں ہوتا ہوں نا، ساری دنیا کے ڈاکٹر جہاں فیل ہو جاتے ہیں، میرا رب شفا کا دینے والا ہوتا ہے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے مجھے کوئی شفا نہیں دے سکتا، شفا کون دیتا ہے؟ میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہو کئی بار ہارٹ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر خود ہارٹ اٹیک کے اندر مر جاتے ہیں، برین کے اسپیشل ڈاکٹر سے خود برین ہیمریج کے اندر مر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ شفا کا دینے والا صرف اللہ رب العالمین، اس کے سوا کوئی شفا کا دینے والا نہیں۔ حضرت ابراہیم کی دعوت کا انداز دیکھیے کہ میرا رب وہ جس نے پیدا کیا، میرا رب وہ جس نے راستہ دکھایا، میرا رب کھانا کھلاتا ہے، میرا رب پانی پلاتا ہے، میرا رب مجھے شفا دیتا ہے، اور میرا رب مجھے حق اور باطل کا راستہ دکھاتا ہے۔ میرا رب نے زندگی دی، میرا رب ہی مجھے مارنے والا ہے۔ پھر بھی جب قوم والے نہ مانے تو دیکھیے کچھ پیٹرنز بھی ہوتے ہیں کہ پہلے ان کے پاس زبان سے طاقت تھی تو پہلے تو زبان سے دعوت دی، جب زبان سے نہ مانے تو کیا کیا تھا؟ بتوں کو سارے جو ان کے علاقے کے لوگ سے کہا چلو میلے میں چلنا ہے، میلے میں چلنا ہے۔ کہا نہیں میں تو بیمار ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ گئے، سارے لوگ چلے گئے، وہ گئے بت خانے کے اندر سارے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے کے گردن کے اندر کلہاڑی کو ٹانگ دیا۔ اب قوم والے حالت دیکھی کہ سارے معبود غائب، سارے معبودوں کی گردن ٹوٹی ہوئی ہے، سارے معبود ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ کس نے کیا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ کس نے کیا؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ انا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے ان بتوں کے بارے میں غلط بولتے ہوئے، کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام تو ابراہیم ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ دعوت کا راستہ کبھی بزدلی سے نہیں چلتا، بزدل کبھی دعوت کا کام نہیں کر سکتا۔ اگر دعوت کے راستے میں ہو تو تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑے گا، مار بھی کھانا پڑے گی، لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، سب ہوں گے، پر اخلاق کو کبھی مت چھوڑنا، کردار کو کبھی مت چھوڑنا۔ لیکن جب دعوت کے راستے میں آ جاؤ تو تکلیفوں سے بھی مت ڈرنا۔ کاروبار چلتا ہے رک جائے، جان جاتی ہے چلی جائے، مال جاتا ہے چلا جائے، رشتے ٹوٹتے ہیں ٹوٹ جائیں، اگر میں نے توحید کو قبول کر لیا اس کے بعد کوئی نچک میرے پاس نہیں رہی۔ جو ہے حق ہے، اب میں شرک کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا، شرک میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، بدعات میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، میرے رب کے راستے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم کو کہا کہ تم نے ایک کیا ہے، تم نے توڑا، تو میں نے نہیں توڑا ہے، بڑا والا زندہ ہے نا، اس سے پوچھ کر آؤ،
بولنا جانتا ہو تو اس سے پوچھو نا، جا کر، بڑا تو ہے نا تمہارے پاس، جا کر پوچھو۔ سارے لوگوں کی گردنیں جھک گئی ہے کہ پتا تھا ہمارا معبود بولتا کا ہے، ہمارا معبود تو بات ہی نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو بولتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، تمہارے معبود محتاج ہے۔ اب جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے نا تو باطل ہمیشہ ہاتھا پائی پہ ہوتا رہتا ہے، مارنے پر ہوتا رہتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں بھی حضرت ابراہیم نے ہمیں راستہ دکھایا۔ ویسے ہی اللہ نے نہیں کہا کہ حضرت ابراہیم کی زندگی کو پڑھو، ان کو آئیڈیل بناؤ، کیوں کہ قوم والوں نے کہا کہ کوئی راستہ نہیں، اب کیا کرنا ہے، حرقوہ وانصروا آلہتکم۔ اب ایک ہی راستہ ہے، کیا ہے، ابراہیم کو جلا کر مار دو اور معبودوں کی مدد کرو، نہیں تو سب کو ختم کر دے گا، ایک ایک کر کے سارے توڑ دے گا، معبودوں کی مدد کرو، حرقوہ وانصروا آلہتکم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ باطل پر جو انسان ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں، صرف اسے ٹچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، صرف اسے بتانے کی ضرورت نہیں۔ بات یاد رکھنا کہ اگر کوئی آدمی شرک اور بدعت اور خرافات اور کفر پر ہوتا ہے نا، جب اسے صحیح طریقے سے ٹچ کیا جائے تو اس کی فطرت اسے سوال پیدا کرتی ہے دماغ کے اندر، ہاں یہ بات تو صحیح ہے، ہاں یہ بات تو صحیح ہے۔ وہ کفر کرتے تھے، ان معبودوں کی عبادت کرتے تھے، پر یہ پتا تھا کہ معبود اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے، خود بول رہے ہیں حرقوہ، اسے جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، نہیں تو سب کو توڑ دے گا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ فطرت کے اندر ہر انسان کی توحید موجود ہے، بس اسے صحیح طریقے سے جگانے کی ضرورت ہے۔ ایک بار سوال دماغ میں پیدا صحیح طریقے سے کر دو، وہ خود ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا اور انشاءاللہ حق کو قبول کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھی جلا دی گئی اور اس دور میں پہلی مرتبہ منجنیق کا استعمال کیا گیا۔ میں دیکھیے پورا واقعہ یہاں پر نہیں رکھ پاؤں گا، بہت مختصر کا ٹائم ہے، پر میں چاہتا ہوں کچھ اہم پوائنٹ آپ کے سامنے آ جائیں تاکہ کچھ چیز ہمارے ذہن میں تازہ رہے، آپ اپنے بچوں کو سنا سکیں، اپنے گھر والوں کو سنا سکیں کہ یہ بقرعید 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 جس کو ہم بولتے پھرتے ہیں، اصل میں یہ عید الاضحیٰ ہے۔ یہ قربانی کس چیز کی ہے؟ اس عید میں حضرت ابراہیم اور حاجرہ اور اسماعیل نے کس چیز کی قربانی کو پیش کیا تھا؟ کہ ہمارے دنوں کے اندر یہ درس زندہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی، اس دور میں پہلی مرتبہ منجنیق یعنی غلیل کا استعمال کیا گیا۔ آگ اتنی سخت تھی کہ اس میں پھینکنا آسان نہ تھا، دور سے غلیل سے کھینچ کر حضرت ابراہیم کو پھینکا جا رہا ہے۔ توحید ایک مومن کی کیسی ہونا چاہیے؟ ہم تو ذرا سے میں لچک میں آ جاتے ہیں، کاروبار چلے گا، تھوڑا تو لون اٹھا لو، لیکن گھر کیسے چلائیں گے؟ تھوڑا بہت تو چلتا ہے، تھوڑا بہت دھوکہ، تھوڑا بہت غلط کمانا، تھوڑا حرام، یہ سب چلتا ہے، گھر کیسے چلے گا؟ حضرت ابراہیم نے یہ بتایا کہ تھوڑا بہت نہیں چلتا، جو چلتا حلال ہی چلتا، چاہے سامنے آگ جلا دی جائے، چاہے سامنے موت کو کھڑا کر دیا جائے، مومن کے لیے وہی چلتا ہے جس پر حکم اللہ کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے سامنے آگ جلا دی گئی، سامنے موت نظر آ رہی ہے، بظاہر بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بظاہر کوئی زندگی کے اسباب موجود نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کا کام ہے اپنی توحید پر جمنا، راستہ بنانے والی ذات تو اللہ رب العالمین۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایک دعا سکھائی تھی، کون سی دعا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آج کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، قرضہ بہت ہے صاحب، بہت دکھ میں، بہت تکلیف میں، اس دعا کی عادت بناؤ۔ یہ وہ دعا ہے کہ جہاں پر سارے راستے بند ہو جائیں گے وہاں پر اللہ رب العالمین راستہ کھولتا ہے، کہ بظاہر کچھ نہیں ہے، سامنے آگے جائیں گے، جل جائیں گے، کام ختم۔ حضرت ابراہیم نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام جلانا ہے، مٹانا ہے، ختم کرنا ہے، سب اپنی جگہ، پر تیرے اندر جو بندہ آ رہا ہے نا اس کے لیے تو کیا ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، یعنی تو اس بندے کو جلا نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہی تو کہا تھا کہ فاصدع بما تؤمر، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے نا آپ کرو، لوگوں کی ٹینشن مت لو۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ ہے آپ کو بچانے والا، اللہ ہے آپ کو بچانے والا۔ کہ اعلان کیا گیا، سارے لوگوں نے رات میں پلاننگ کر لی، پورے مکہ میں جتنے قبیلے تھے سب جمع ہو گئے، ہر ایک سے ایک نوجوان کو لیا، گھر کے باہر گیٹ پر تلوار لے کر کھڑا کر دیا، گھر کے باہر تلواریں لے کر لوگ کھڑے ہیں۔ اللہ کیسا بچاتا ہے، حضرت ابراہیم کو آگ میں بچا لیا، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا بچایا کہ چاروں طرف سے لوگ کھڑے ہیں تلواریں لے کر کہ فجر میں نکلیں گے گردن اتار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں بچانے والا ہوں، ان کی کیا اوقات ہے آپ کو مار سکیں۔ آپ لوگوں کے بیچ سے نکل گئے اور کوئی آپ کو دیکھ بھی نہ سکا، بیچ سے چلے گئے اور لوگوں کو نظر نہ آئے۔ یہ اللہ کے بچانے کا سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے کہ بچانے کے لیے پہلے فائر بریگیڈ بلوائے گا، آگ بجھوائے گا، اس کے بعد بچائے گا، نہیں، وہ اللہ چاہے تو آگ کے اندر بھی آپ کو زندگی دے سکتا ہے۔
پر اتنا توکل اور بھروسہ تو ہونا چاہیے. ہم تو بزدلوں کی زندگی جیتے ہیں, ہمیں تو حق بولنے میں بھی ڈر لگتا ہے, قوم کے لیے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے. یہ مت بولو مسئلہ ہو جائے گا, وہ مت بولو مسئلہ ہو جائے گا. حکمت 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 کے نام پر قوم کو بزدل بنا کر رکھتی ہے. حکمت اس چیز کا نام نہیں کہ اپنے اندر بزدلی رکھو. توحید نے صحابہ نے کبھی بزدلی رکھی, توحید نے کبھی نبیوں نے بزدلی رکھی. حق حق ہے اور حق کو حق بولنا پڑے گا, تبھی لوگ آپ کے دشمن بنیں گے. حضرت ابراہیم کے دشمن تبھی بنے تھے جب انہوں نے کہا کہ یہ معبود صحیح نہیں ہے, ایک اللہ کی عبادت کرو, وہی عبادت کے لائق, وہی دینے والا, وہی عطا کرنے والا ہے. ساری قوم دشمن ہو گئی. لیکن اس کے بعد بھی جب آگ میں ڈالا گیا, وہ تو رب کا حکم ہے کہ میں بچانے والا ہوں, اس نے آگ سے کہہ دیا کہ ٹھنڈی ہو جائے, سلامتی والی ہو جائے ابراہیم کے اوپر. اب جب یہ معاملہ پورا ہو گیا, مختصر میں باتیں رکھ رہا ہوں, بڑی شارٹ کے اندر باتیں رکھ رہا ہوں. یہ معاملہ جب ختم ہوا, کئی لوگ ایمان لے آتے ہیں, اور اس واقعے کے بعد ابراہیم پورے حران, پورے عراق کے اندر مشہور ہو جاتے ہیں کہ کوئی تو ہے, کچھ تو ہے, کہ اس کے لیے اللہ نے آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا. اب اس کے ذریعے ان کی دعوت عام ہونے لگی, یہاں تک کہ نمرود تک خبر چلی گئی, اس دور کے بادشاہ تک خبر چلی گئی کہ ایک نوجوان ہے, اس کا معاملہ بہت الگ ہے. کہا کیا ہے, اس کو بلایا اپنے دربار کے اندر مناظرہ کرنے کے لیے. آج ہمارے نوجوان لگے رہتے نا مناظرے کے اندر, فجر کی نماز پڑھے نہ پڑھے 3 بجے تک مناظرہ ضرور کرتے ہیں, اور جیتا کون اس کا اعلان رات میں ہی ہو جاتا ہے. میری اس سے بحث چلی, آڈیو کلپ عام, میں نے اس مفتی صاحب کو ہرا دیا. 3 بجے تک مناظرہ ہوتا ہے اور فجر کی نماز میں سو جاتے ہیں. فرض چھوٹا ہوا ہے اور حرام کاموں کے اندر گالیاں بھی دے رہے ہیں. اس کے عالم کو وہ گالی, آپ اس کے عالم کو گالی, ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. مناظرے کا طریقہ کیا ہو, حضرت ابراہیم نے سکھایا. بادشاہ نے بلایا, مناظرہ ہو رہا ہے. کہا تیرا رب کون ہے؟ کہا میرا رب وہ ہے جو مارتا اور زندگی دیتا ہے. وہ مار بھی سکتا ہے اور زندگی بھی دے سکتا ہے. یہ کون سی بڑی بات, میں بھی کر سکتا ہوں, ہے میرے پاس طاقت. کیا ہے؟ کہا لاؤ ایک مریض, لاؤ ایک اس آدمی کو جو قید خانے کے اندر ہے, اس سے کیا ہے, اسے قتل کی سزا ہے. کہا چھوڑ دیا اس کو, دیکھ زندگی دے دی. کہا وہ آدمی, ایک آزاد آدمی گھوم رہا تھا, لاؤ اس سے پکڑ کر پھانسی دے دی, دیکھ میں بھی مار سکتا ہوں, میں بھی زندگی. اب دیکھ لیا حضرت ابراہیم نے کہ جائے, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہی و امید کا مطلب کیا ہے, مارنے زندگی دینے کا مطلب کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جاہل اگر بحث کرے تو اس سے بحث نہیں کرنا چاہیے, 1-2 سوال کرو اور آگے بڑھ جاؤ. ورنہ وہ جاہل آپ کی وہ انرجی جو حق پر لگنا چاہیے وہ باطل پر لگا کر پوری انرجی خراب کر دے گا. وہ آپ کی انرجی جو غیر مسلموں میں دعوت کے اندر لگنا چاہیے, عام لوگوں میں دعوت و تبلیغ کے اندر لگنا چاہیے, سوشل ورکنگ کے اندر لگنا چاہیے, ایسے جاہل لوگ آپ کی اسی انرجی کو ویسٹ کر کے خراب کر دیتے ہیں. حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ یہ جاہل ہے, اسے عقل نہیں ہے, سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے, ایک سوال کر کے چھوڑ دیا. کہا چل ٹھیک ہے, تو رب ہے نا, میں ماننے کو تیار. میرا رب جو سورج کو کہاں سے نکالتا ہے, مشرق سے, ڈباتا کہاں ہے, مغرب کے اندر. تو اپوزٹ کر, رب ہے نا, ایک دن الٹا کر کے دکھا دے, ادھر سے نکال ادھر ڈبا کر دکھا دے. تو بہت الذی کفر, کافر خاموش ہو گئے, تھک گیا. ایسا ایک